کے چل رہا ہے، ایڑیاں اٹھا رہا ہے اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان پہ وزن ڈال کے چل رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او داہیہ آج ایسے کیوں چل رہے ہو؟ داہیہ کلبی ان کا نام ہے۔ فرمایا داہیہ ایسے کیوں چل رہے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا زمین پہ کیڑے مکوڑے چلتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں کسی پہ پاؤں آ گیا، اگر کل بروز قیامت رب نے اس کا حساب مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حساب مانگ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا داہیہ آج تو تیرا یہ حال ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ جو تم نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا آج وہ واقعہ تو سنا۔ داہیہ کلبی کہتے ہیں حضور میں گھر سے نکلا تو میری جو وائف تھی، بیوی تھی، گھر والی تھی، وہ امید کے ساتھ تھی، گھر میں خوشی کو خبر آنے والی تھی۔ میں اپنی بیوی کو کہہ کر چلا کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے رکھ لینا، اگر بیٹی پیدا ہو میرے آنے سے پہلے باہر بھیج دینا، دفن کروا دینا یا گھر کے کسی کونے میں دفن کر دینا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو۔ داہیہ کہتا میں چند سال کے بعد آیا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو ایک ننھی بچی نے آگے دروازہ کھولا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے ابا ابا کہہ کر پکارنے لگی۔ میں بڑا غصے میں آیا، اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے، وہی جب تو گیا تھا تو میں امید کے ساتھ تھی، یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا، میں نے کہا میں نے تو تجھے کہا تھا اسے زندہ دفن کروا دے۔ اس نے کہا میں ماں ہوں، میرا نرم دل ہے، اتنا حوصلہ نہیں پڑا کہ زندہ دفن کروا دوں، بیٹی ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور کہا اسے تیار کرو، میں اسے دفن کر کے آؤں۔ اس نے میری بیٹی کو تیار کیا، میں بیٹی کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ میں نے جا کر قبر بنائی، قبر کے اندر اپنی بیٹی کو لٹایا۔ میری بیٹی حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی اور زبان حال سے کہہ رہی تھی بابا کبھی لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن تو نہیں کرتے۔ زبان حال سے یہ نہیں کہہ رہی تھی مولا وہ محروم بھیج دے جس نے بیٹیوں کی عزت کو بچانا، وہ محروم بھیج دے جس نے ماؤں کی بوجھوں کو اجڑنے سے بچانا، مولا وہ محروم بھیج دے جس نے بیٹیوں کو رحمت بنانا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام صاحب زارو قطار رو رہے ہیں، حضور کے صحابہ پوری محفل رو رہے، فرمایا داہیہ کلبی پھر تو نے کیا کیا؟ عرض کرتے آقا میں نے اس کی کوئی بھی نہ سنی، میں نے پاؤں کی طرف سے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی، میں مٹی ڈالتا رہا، جبھی اس کے سینے تک آ گئی، پہلے وہ روتی رہی، پھر اس نے رونے کی بس کر دی، خاموش ہو گئی، اسے یقین ہو گیا تھا کہ میرا باپ مجھے زندہ نہیں چھوڑے۔ آخری بار اس نے ایک سوال پوچھا تھا، اس نے کہا بابا میں تجھے یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے گھر لے کے جا، میں تجھے یہ نہیں کہتی مجھے زندہ چھوڑ دے، بس یہ مجھے بتا دے کہ میرا قصور کیا، یہ مجھے بتا میرا قصور کیا ہے، کس لیے مجھے زندہ دفن کیا جائے۔ آقا فرماتے چاہیے تم نے پھر کیا کیا؟ عرض کی آقا میرے دل میں کوئی رحم نہ آیا، میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں نے سارے جسم کے اوپر مٹی ڈال دی۔ حضور کو چیختی چلاتی روتی رہی لیکن میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں بیٹے کا خواہش مند تھا، بیٹوں کی محبت تھی دل میں، بیٹی کی میں قدر نہ کر سکا، آج بھی اس بیٹی کے رونے کی جو آواز ہے میرے کانوں میں پڑتی ہے۔ داہیہ کلبی کی چیخیں نکل گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا داہیہ تو نے بڑا ظلم کیا، داہیہ تو نے بڑا ظلم کیا تھا، بیٹیاں تو رب کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، بیٹیاں تو باپ کی عزت کی وارث ہوتی ہیں، بیٹے تو جائیداد لے کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، بعد میں مجھ سے کوئی حال بھی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں داخل کلبی عرض کرتے آقا آپ رب سے معافی لے لے۔ فرمایا جا داہیہ تیری سفارش ہم نے رب سے کر دی تھی، لیکن جب تو اسلام لے کر آیا تھا تیرے سارے گناہ اسی دن معاف کر دیے۔ اور بیٹی کی عزت آقا کریم علیہ السلام نے صرف زبان سے لوگوں کو نہیں بتائی، آقا کریم علیہ السلام کی اپنی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جب بھی حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور پیشانی سے بوسہ بھی دیتے اور فرماتے فاطمہ سارے صحابہ کہتے ہیں فدا کا امی و علی یا رسول اللہ، اے محبوب ہمارے والدین آپ پر قربان ہو گئے، فاطمہ
आमद के जरिए से अदा किया गया है। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत आई है तो हुजूर की आमद के सदके से आई है। इसका मुख्तसर आका करीम अलैहिस्सलाम ने हर शख्स को उसका मुकाम अदा किया, हर बेटी को बेटी का मुकाम अदा किया, बहन को बहन का मुकाम अदा किया, माँ को माँ का मुकाम अदा किया। और कदम कदम पे मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में एक फिरौन आया था, कदम कदम पे हुजूर के वक्तन फवक्तन अलग अलग शक्ल में फिरौन बनकर आते रहे हैं। कोई अबू जहल की शक्ल में फिरौन आ रहा है, कोई अबू लहब की शक्ल में फिरौन आ रहा है, कोई अब्दुल्लाह बिन उबई की शक्ल में फिरौन आ रहा है। और आका ने हर फिरौन का मुकाबला करके हमें ये पाकीज़ा दीन अता फरमाया। हमें तो जनाब वो बनी बनाई चीजें एक ट्रे में मिल गई है, हमने इस्लाम के लिए क्या किया? जरा सोचे आप, हमने इस्लाम के लिए कौन सी कुर्बानी दी है? लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद और हुजूर के सहाबा और हुजूर की आले बैत ने कुर्बानियां देकर हमें ये पाकीज़ा दीन इस्लाम अता फरमाया। इस इस्लाम की कदर कीजिए, इस्लाम की तालीमात खुद भी सीखिए और अपनी माओ बहनों बेटियों को भी सिखाइए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए कि आखिर में कोई इनाम समाप्त फरमा दे। जिस तरह एक तो आपके इल्म में है कि हमारा रोजाना 12 रोजा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद नमाज फजर ये प्रोग्राम चल रहा है, 5 हो चुके हैं, बाकी 7 इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही